اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک حدیث گروپ میں شیئر کی گئی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص میری امت کے نفع کے لیے 40 حدیثیں یاد کرے گا تو اس سے قیامت کے دن کہا جائے گا کہ جنت کے جس دروازے سے چاہو داخل ہو جاؤ۔ حوالہ دیا گیا تھا کنز العمال کا، حدیث نمبر تھی 29186۔ یہ حدیث کنز العمال میں مذکورہ نمبر پر موجود ہے، اور اس حدیث کو علماء کرام نے ضعیف قرار دیا۔ جیسے امام ابن الجوزی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب العلل المتناہیہ میں جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 120 میں اس کو ذکر کیا ہے اور اس کی تضعیف کی ہے۔ اس کے علاوہ علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس سے ملتی جلتی حدیث اپنی کتاب سلسلۃ الاحادیث الضعیفہ والموضوعہ میں حدیث نمبر 4589 کے تحت ذکر کی ہے اور اس کی تضعیف کی ہے، بلکہ انہوں نے اس کا موضوع ہونا ثابت کیا ہے۔ تو یہ حدیث ضعیف ہے، صحیح نہیں ہے۔ علماء کرام نے اس پر کلام کیا ہے، اور اس کے علاوہ دوسرے علماء کرام جیسے حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات ذکر کی ہے کہ اس طرح کی احادیث ضعیف ہیں۔ التلخیص الحبیر میں جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 93 اور 94 پر آپ ان کا کلام دیکھ سکتے ہیں کہ اس طرح کی کوئی بھی حدیث ثابت نہیں ہے، تمام کے تمام طرق ضعیف ہیں۔ اس کے علاوہ ابن الملقن رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس طرح کی بات کہی ہے، اور دارقطنی رحمۃ اللہ علیہ کا قول نقل کیا ہے کہ اس کے سب طریق ضعیف ہیں، ان میں سے کوئی بھی پائے ثبوت تک نہیں پہنچتا ہے۔ اور امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ کا قول نقل کیا ہے کہ اس کی تمام اسانید ضعیف ہیں۔ مزید تفصیل کے لیے آپ دیکھ سکتے ہیں خلاصۃ البدر المنیر جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 145۔ اس کے علاوہ کئی اور علماء کرام موجود ہیں، محدثین کرام موجود ہیں، جنہوں نے اس حدیث پر کلام کیا ہے اور اس کے تمام طرق کو ضعیف بتایا ہے، بلکہ بعض طرق تو موضوع کی حد تک پہنچ جاتے ہیں۔ لہٰذا اس طرح کے احادیث جتنی بھی مروی ہیں اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب نہ کیا جائے۔ اور یہاں پر ایک بات یہ بھی یاد رکھیں کہ احادیث کو دوسروں تک پہنچانے کی فضیلت آئی ہے، اور بعض طرق میں، حدیث کے بعض طرق میں حفیظہ کا لفظ ہے، یعنی جس نے حفظ کیا، یاد کیا، جیسا کہ سنن ترمذی میں حدیث ہے، حدیث نمبر ہے 2656، آپ تفصیل کے لیے اس کو دیکھ سکتے ہیں، اور اس کی وضاحت بھی علماء کرام نے کی ہے۔ خیر، وہ دوسرا مسئلہ ہو جائے گا۔ تو خلاصہ کلام کے طور پر یہ کہ اس طرح کی کوئی بھی صحیح حدیث ثابت نہیں ہے کہ 40 حدیثیں یاد کرو تو یہ ثواب ملے گا، 40 حدیثیں یاد کرو تو یہ ثواب ملے گا۔ الگ الگ احادیث میں الگ الگ ثواب مذکور ہیں، اور ایک حدیث ہے لمبی حدیث، اس میں تو باقاعدہ 40 حدیثوں کو ذکر بھی کیا گیا ہے، وہ حدیث بھی موضوع ہے۔ 40 حدیثوں کو ذکر کیا ہے کہ یہ ایک حدیث یہ ہے، ایک حدیث یہ ہے، ایک حدیث یہ ہے، اور چھوٹی چھوٹی، بہت چھوٹی چھوٹی حدیث ہے۔ اور مجھے یاد آتا ہے کہ اللہ پر ایمان لانا، اس کو یاد کر لو، فلاں پر ایمان لانا، اس کو یاد کر لو۔ تو اس طرح کی جو روایت ہے، 40 وضاحتیں ہیں اس میں، 40 حدیثوں کی وضاحتیں ہیں، تو وہ موضوع ہے۔ علماء کرام نے اس کو موضوع قرار دیا ہے۔ واللہ تعالی اعلم بالصواب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔